الرحیم فدیے کے احکام و مسائل۔ ایسا شخص جو نہ فی الحال روزے رکھ سکتا ہو اور نہ مستقبل میں روزہ رکھنے کی امید ہو تو ایسے شخص کے لیے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا جائز ہے۔ اور عصر حاضر میں یہ دو قسم کے لوگ ہیں: ایسا بوڑھا شخص جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو سال کے کسی بھی موسم میں، ایسا بیمار جس کی بیماری ہمیشہ کے لیے ہو، یعنی وہ بیماری عموماً انسان کا پیچھا نہ چھوڑے جب ایک دفعہ لاحق ہو جائے، اور یہ بیماری سال کے کسی بھی موسم میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ ایک جو شخص بیمار ہے، فی الحال روزے نہیں رکھ سکتا لیکن مستقبل میں ٹھیک ہونے کی امید ہے تو وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ دوسرا، جو شخص حالت سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو مقیم ہونے کے بعد روزہ رکھے گا، فدیہ دینا جائز نہیں۔ تیسرا، جو شخص موسم گرما میں روزے نہ رکھ سکتا ہو اور موسم سرما میں رکھ سکتا ہو، اس کے لیے بھی فدیہ دینا جائز نہیں۔ چوتھا، جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے فدیہ دیا تھا لیکن پھر وہ عذر زائل ہو گیا اور اب وہ روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھے گا اور فدیے کا ثواب الگ ملے گا۔ پانچواں، فدیے کی مقدار صدقہ فطر کے برابر ہے، البتہ ایک فرق یہ ہے کہ وہ یہ کہ صدقہ فطر میں صرف دو امور جائز ہیں: اناج دینا یا اس کی قیمت دینا، جبکہ فدیے میں ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلانے سے بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ چھٹا، احادیث مبارکہ میں صدقہ فطر اور فدیے کے متعلق 4 چیزیں منقول ہیں: کشمش، کھجور اور جو 1 سا، گندم، آٹا، گیہوں نصف سا۔ ان 4 میں سے کوئی بھی چیز دینا جائز ہے۔ 1 سا 3.5 کلو اور نصف سا احتیاطاً 1.75 کلو بنتا ہے، اور اناج کی جگہ ان کی قیمت دینا بھی جائز ہے۔ ساتواں، آج کل کے دور میں مذکورہ اشیاء کی قیمت لگا کر نقدی دینا مساکین کو بہتر ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات احسن طریقے سے پوری کر سکیں۔ آٹھواں، مذکورہ منصوص اشیاء کے علاوہ اگر کوئی شخص اور کوئی چیز دینا چاہے، مثلاً راشن، کپڑے وغیرہ، تو مذکورہ اشیاء کی قیمت کے برابر خریدے گا۔ نواں، ایک روزے کا فدیہ کئی مساکین میں تقسیم کرنا جائز تو ہے، البتہ بہتر نہیں۔ 10واں، اگر پورے رمضان کا فدیہ یا کئی روزوں کا فدیہ ایک ہی وقت میں ایک مسکین کو دیا جائے تو فدیہ ادا ہوگا یا نہیں، اس میں 2 اقوال ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ 11واں، روزانہ ہر روزے کا فدیہ دینا بھی جائز ہے، اور رمضان شروع ہونے کے بعد پورے مہینے کا ایک ساتھ دینا، یا رمضان کے درمیان میں پورا فدیہ دینا، یا رمضان کے آخر میں دینا، یہ سب جائز ہے۔ اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد بھی دینا جائز ہے۔ 12واں، رمضان شروع ہونے سے پہلے اس رمضان کا فدیہ دینا اکثر اہل علم کے نزدیک جائز نہیں۔ 13واں، اگر کوئی شخص تنگ دست ہے اور فدیہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مالداری کا انتظار کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔